بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی ناگ دیوتا کی چوتھی قسط کی جانب۔ وہ بستی کے اندر لیکن کہاں؟ بینگو نے بےتابی سے کہا۔ بہت قریب، ہینالا بولا۔ بزرگ ہینالا، تم ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ تو ہم اسے ہلاک کر دیں۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے اتنے بہت سے لوگوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک آدمی کافی ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ بینگو نے بے صبری سے پوچھا۔ بہت قریب، ہم نے کہا نا بہت قریب، ہینالا بولا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے ہینالا؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہ صرف میں نے بلکہ تم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہینگو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ بچے کو اٹھا کر لے جانے والے کے قدموں کے نشانات کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتے ہیں؟ ہاں شاید، اور اب بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ خوفناک درندہ کون ہے؟ ہینالا نے کہا۔ گویا تم کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں بالکل وہی کہنا چاہتا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم نے میری بات کو بالکل ٹھیک سمجھا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ تم میرے بار بار منع کرنے کے باوجود اجنبیوں کو اپنی بستی میں پناہ دیتے ہو۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ سردار پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اگر تم اپنی پسند یا ناپسند کو سامنے رکھ کر اجنبیوں کو بستی میں بلاؤ اور بستی والوں کو ان سے نقصان پہنچے تو کیا تمہاری سرداری قائم رہنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، بلکہ بالکل نہیں۔ تم نہیں جانتے کہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ مرنے والوں کی روحیں کسی مردہ جانور کے جسم میں چلے جاتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان بدروحوں کو یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہیں انسانی بھیس میں آ جائیں اور جب چاہیں جانوروں کی شکل اختیار کر لیں۔ تم دیکھو اس اجنبی کو جو اپنے آپ کو کسی نامعلوم دنیا کا باشندہ بتاتا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ یہ بدروح ہے اور جب یہ چاہتا ہے تو انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے یہ جانور بن جاتا ہے۔ اور اب تم میری یہ پیش گوئی یاد رکھو کہ وہ راتوں کو اسی طرح درندے کا روپ دھار کر ہمارے آدمیوں کو کھاتا رہے گا۔ ہمارا دشمن ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے۔ لیکن ہینالا، بس صرف ایک بات، اسے جتنی جلدی ہو سکے ہلاک کر دو۔ مگر وہ تو بہت سیدھا سادہ نظر آتا ہے، اس کے اندر بدروح ہونے کی کوئی علامت نظر تو نہیں آتی۔ بینگو نے کہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو نا کیا اس کا رنگ ہم جیسا ہے؟ کیا وہ بالکل ہم سا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں تمہارے قبیلے کا جادوگر ہوں۔ آخر تم اس اجنبی کی حمایت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تھوڑا سا وقت دو ہینالا، ذرا سوچنے دو۔ ہم تو اسے خود یہاں تک لائے ہیں، ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے جال ڈال کر پکڑا گیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہماری بستی میں نہ آتا، کسی اور طرف نکل جاتا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا۔ ویسے ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کا اور موقع دیتا ہوں۔ آج کی رات تم اسے مہمان بنا کر رکھ سکتے ہو، لیکن آج رات بھی اگر اس نے کوئی واردات کی تو کل ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بینگو نے کہا۔ یہ ساری باتیں میرے علم میں آ چکی تھیں۔ لوگ اس اغوا شدہ بچے کی تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ادھر ہینالا ایک بلند درخت کے پاس جا بیٹھا اور بستی والے اسے جادو منتر پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال لاکا کی ماں ماگی نے مجھ سے کہا، کاش میں تمہیں زندگی دے سکوں۔ میری بیٹی لاکا تو تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے، حالانکہ اس نے تمہیں ہینالا کے بارے میں بتایا تھا اور یہ خبر بھی وہی لائی ہے کہ ہینالا نے بینگو کو تمہاری ہلاکت کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن بینگو نے اس سے مہلت مانگی ہے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ اگر تم مجھے اور میری بیٹی کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جنگل بہت وسیع ہے اور تمہیں آگے کہیں نہ کہیں انسانوں کا کوئی دوسری آبادی ضرور مل جائے گی۔
بہتر یہی ہوگا کہ تم اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے مشورے کا بے حد شکریہ، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حنالہ اتنا برا انسان کیوں ہے۔ کاش کوئی یہ جان سکتا، مگر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ صرف یہ کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اور حنالہ سے پوچھوں گا کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ سوچ لو، تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ بہرحال لاکا سے ملاقات ہوئی تو اس نے افسردگی سے کہا، کاش میں تمہارے ساتھ طویل عرصے تک رہ سکتی۔ میں نے تو صرف یہ سنا ہے کہ حنالہ تمہاری موت چاہتا ہے اور کل دن میں کسی بھی وقت وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نہ جانے کیوں تمہارے لیے بہت افسردہ ہو گئی ہوں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ لاکا نہ تو وہ مجھے ہلاک کر سکیں گے اور نہ ہی میں یہاں سے جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گا۔ رات گزر گئی، لیکن صبح پھر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اس جھونپڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جہاں میں لاکا اور اس کی ماں ماگی کے ساتھ موجود تھا۔ لوگوں کے اس مجمع کے آگے حنالہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے بینگو تھا اور بینگو کی نگاہوں میں گہری افسردگی جھانک رہی تھی، لیکن حنالہ اس وقت پوری نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے کہا، اوہ ہمارے سامنے گھس آنے والی بدرو، میں نے اپنے جادو کے زور سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ پرسوں رات تو نے ایک بچے کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے کھا لیا۔ میں نے صرف اس قبیلے کے سردار کے کہنے پر تجھے ایک رات کی مہلت اور دی، اور تو نے کل رات ایک لڑکی کو کھا لیا۔ تو اس کے جھونپڑے میں پیچھے کی طرف گھاس کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہوا اور تو نے اس کی گردن اپنے منہ میں دبوچ لی، اور ہمارے قبیلے میں داخل ہو کر اب تک وہ خون کیے ہیں، اور اب تو میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جا، مجھے بدروحوں کو ہلاک کرنے کا علم اچھی طرح آتا ہے۔ ہم بدروحوں کو جلتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیتے ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ حنالہ، میں کوئی بدروح نہیں ہوں اور نہ میں نے تیرے قبیلے میں کسی کو ہلاک کیا ہے، مجھے تو یہ لوگ خود یہاں لائے ہیں۔ البتہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نقصان کسے کہتے ہیں۔ میں تمہارے قبیلے میں کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش نہیں رکھتا ہوں۔ تیری ہلاکت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تو مجھے ہلاک نہ کر سکا تو یہ تو مجھ پر چھوڑ دے۔ ویسے میں چاہتا ہوں کہ ان ہلاکتوں کا پتہ لگاؤں اور اسے ختم کر دوں جس نے اس قبیلے کے 2 بچوں کو ہلاک کیا ہے۔ 2 دن کے اندر میں اس درندے کو ہلاک کر دوں گا جو تمہارے قبیلے کے بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تب تو واقعی ہی اسے مہلت دینی چاہیے۔ بینگو نے فوراً ہی اپنی تجویز پیش کر دی، اور حنالہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو تباہی خرید رہا ہے بینگو، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور خود کو اس کے نتیجے میں ہلاکت کے لیے تیار کر دے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، لاکا نے کہا، اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے عجیب نگاہوں سے لاکا کو دیکھا اور اس کے لیے ممنون ہو گیا، لیکن حنالہ کی زبان ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے کہا، لڑکی، کیا تو اپنی موت کو پکارنا چاہتی ہے؟ نہیں، میں جانتی ہوں یہ جھوٹا نہیں ہے، اور اگر یہ فرار ہو گیا تو پھر تیری شرط مجھے منظور ہوگی۔ یہ کبھی فرار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر تیری ماں ماگی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت، تو نے سنا تیری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، اگر اس کے بجائے میری ضمانت قبول کر لی جائے تو میں اسے تسلیم کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی موت آ رہی ہے تو پھر میں اس کے لیے تیار ہوں، حنالہ نے سخت غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اپنے آدمیوں کو دیکھ کر بولا، لاکا کو لے جاؤ اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے میرے جھونپڑے میں بند کر دو، اور تو اگر لاکا کی زندگی چاہتا ہے تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں لاکا کو دیکھ رہا تھا جو مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بینگو کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے کہا، لاکا نے تمہارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اس نے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن اطمینان رکھو، وہ زندہ سلامت واپس آئے گی، مگر تم مجھے اس سے پہلے واقعات بتاؤ۔ کیا پہلے بھی کسی درندے نے رات کے وقت جھونپڑوں میں گھس کر انسانوں کو ہلاک کیا ہے؟ وہ بہت پرانی بات ہے جب اس قسم کے واقعات پیش آئے تھے، لیکن بہرحال
اب تو بڑے عرصے سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت ماگی نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ باہر جسم کو جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی۔ ساری بستی میں جیسے سورج کی پگھلی ہوئی چاندی بہہ رہی تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی، لیکن گھاس پھوس سے بنے ہوئے اس جھونپڑے میں ٹھنڈک تھی۔ ماگی اپنی بیٹی کی طرف سے ذرا بھی فکر مند نہیں تھی، لیکن اسے مجھ پر اعتبار تھا۔ سورج ڈھلنے تک میں جھونپڑے کے اندر آرام کرتا رہا اور شام ہونے سے پہلے میں ماگی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ماگی میرے ساتھ بستی کے چکر لگا رہی تھی۔ آخرکار میں نے بینگو کے پاس پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ مجھے ان دونوں جھونپڑوں میں لے چلے جہاں کل اور پرسوں کسی درندے نے 2 بچوں کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ دونوں جھونپڑے جن میں درندے نے وارداتیں کی تھیں بستی کے شمالی سرے پر واقع تھے، اور شمال کی طرف جنگل بہت گھنا اور تاریک تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ درندہ شمال کی طرف سے آتا ہے، اور اگر آج بھی وہ آیا تو اسی جانب سے آئے گا۔ دونوں جھونپڑے ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔ بہرحال میں نے چالاکی سے اس تیسرے جھونپڑے کے جو ان دونوں جھونپڑوں کے قریب تھا مکینوں کو کہیں اور منتقل کرنے کی بات کی، اور بینگو کے اشارے پر میری اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ بہرحال اس کے بعد مجھے یہاں انتظامات کرنے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی طور پر میں اپنے آپ کو انتہائی طاقتور پاتا تھا، اور اگر واقعی کوئی نامعلوم درندہ جھونپڑے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تو میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ رات ہو گئی تھی۔ میں نے اس جھونپڑے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے قیام کیا تھا اور خاموشی سے وہاں رک کر انتظار کرتا رہا تھا کہ کوئی درندہ اس طرف آئے اور صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ رات خاصی گزر گئی، چاند نکل آیا۔ چاند کی طرف سے جنگل کی طرف سے شیر کی دھاڑ، کبھی کبھی گیدڑوں کی آوازیں اور ایسی ہی بہت سی ملی جلی آوازیں سنائی دی جاتی تھیں۔ شیر دھاڑتا تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑنے لگتے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اچانک میں نے ایک طرف سے ایک سائے جیسی چیز کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر چل رہی تھی۔ میں ایک دم ہوشیار ہو گیا۔ شاید میرے خیال میں وہی درندہ آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ کیا واقعی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے؟ میں اس حقیقت کا تجزیہ کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں انسان نہیں تھا بلکہ خود ایک سام تھا۔ مجھے بھلا کسی سے کیا خوف ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ بھی شاید انسانی جسم اور اس کی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ میں اس پراسرار بلا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بلا اور قریب آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے خود بھی وادی اشمولہ میں زندگی گزاری تھی، اور اشمولہ کے جنگلات میں ہر طرح کے جانور موجود تھے، شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے اور دوسرے بے شمار درندے، لیکن ایسا جانور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا قد و قامت جنگلی بھینسے جیسے تھا، لیکن چہرہ بے حد عجیب تھا، بڑا بھیانک۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کوئی انسانی چہرہ ہو۔ پنجے بھی بہت عجیب تھے، اور بالکل ویسے جیسے وہ کوئی موقع واردات پر دیکھے گئے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے فوراً ہی اپنی جون بدلنا شروع کر دی۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی، اور میں ایک عجیب و غریب مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ خوفناک بلا بالکل اسی تیسرے جھونپڑے کی طرف آئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جھونپڑے کی دیوار میں اپنا چہرہ مار کر ایک سوراخ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جھونپڑے میں داخل ہو گئی، لیکن شاید اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جھونپڑا خالی ہے۔ جھونپڑے کا چکر لگا کر وہ بڑے خونخوار انداز میں باہر نکلی، اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑی حینالہ تو ایک انسان ہی ہے۔ پھر مجھے فوراً ہی باقی باتیں یاد آئیں۔ وہ اس قبیلے کا جادوگر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جادو منتر جانتا ہو جس سے اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہو۔ زمانہ قدیم جب میں چھوٹا سا تھا، غالباً 600-700 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ نے یہ بات بتائی تھی کہ سپیرے جو سانپوں کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں ایسے جادو منتروں سے واقف ہوتے ہیں کہ سانپ ان کے جادو منتروں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے سامنے اس طرح بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر اس کے بعد سپیرے ان سانپوں کو آسانی سے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد انہیں قید کر کے چل پڑتے ہیں۔ ان جادو منتروں کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اور 100% مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حینالہ بھی ایک جادوگر ہے۔ اس نے جادو کے ذریعے یہ شکل اپنائی ہے۔
اوہو، اس کا مطلب ہے کہ ماگی اور لاکا سچ کہتے تھے۔ ہینالا ہر طرح کا روپ اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہینالا کی بدقسمتی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا۔ ایک اچھا دھاری سام کی حیثیت سے مجھے بھی یہ قوتیں حاصل ہو چکی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میرے اور ہینالا کے درمیان مقابلہ کس شکل میں جاری رہے۔ میں اس وقت سام بن چکا تھا اور میرا جسم کسی گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس سلسلے میں پروفیسر راضی نے جو بھی کارروائی کی وہ میرے معاون تھے۔ واہ، کیا دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ہینالا جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بات پوری طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہینالا مجھے یہاں چونکہ ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس بدبخت نے 2 بچوں کی ہلاکت کی اور الزام میرے اوپر لگایا، اور اب لاکا کی زندگی خطرے میں ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ اچانک ہی ہینالا نے کچھ لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میری نگاہیں بھی ان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے کبھی ایک سانپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب سب لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اور ہینالا روشنی میں آ جائے گا، لیکن ہینالا بھی چالاک تھا۔ اچانک اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ یہ تو برا ہوا، میں نے دل میں سوچا، اور دوسرے ہی لمحے میں بھی درخت کی جڑ سے باہر آیا۔ ہینالا جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا اور ایک وزری جانور کے قدموں کی آوازوں سے زمین پر دھمک پیدا ہو رہی تھی، لیکن ہینالا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک طاقتور کالے رنگ کا سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دوڑ کر جنگل میں دور تک نکل جانا چاہتا تھا اور میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ دفعتاً میں اس کے قریب پہنچ گیا، جبکہ وہ لوگ جو روشنی کی مشعلیں لے کر اس طرف آ رہے تھے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور اب ان کا نام و نشان بھی یہاں نہیں تھا۔ ہینالا کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کون سی بلا پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنا مخصوص داؤ استعمال کیا۔ تیزی سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر میں نے ہینالا کے دونوں پچھلے پاؤں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اگر چاہتا تو ہینالا کے پاؤں میں کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن یہ تو بے مزہ بات ہو جاتی۔ وہ میرے زہر کا شکار ہو جاتا اور ساری حقیقتیں گم ہو جاتی۔ کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا، بلکہ اس بات کے امکانات تھے کہ لاکا کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ ہینالا کی شکل وہ نہ ہوتی جو پہلے تھی۔ ہینالا بری طرح زمین پر گرا، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپنے لگا اور اس نے گردن گھما کر اپنے پیروں سے لپٹے ہوئے سانپ کو دیکھا۔ پھر اس کی وحشت بھری چیخیں ابھرنے لگیں۔ وہ اپنا روپ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ اس کے دونوں پاؤں اب بھی میری گرفت میں تھے اور وہ دہشت زدہ انداز میں چیخ رہا تھا، بچاؤ، بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے سانپ سے بچاؤ۔ میں مزے لیتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے خود ہی ہینالا کے دونوں پاؤں چھوڑ دیے اور اس کے ساتھ سامنے پھن سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہینالا اب سارا جادو منتر بھول گیا تھا اور سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کر دو ناگ راجا، معاف کر دو مجھے، چھوڑ دو، میں بچپن ہی سے سانپ سے ڈرتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ میری موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو۔ وہ تو خیر ایک جادوگر تھا، میں بالکل ایک الگ شخصیت رکھتا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ڈرائے رکھا، اس کے بعد اس کے گرد چکر لگائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی گھوم رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے شدید آثار تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے پریشان کیا اور پھر ایک طرف چل پڑا اور تھوڑی دور جا کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ جب ہینالا کو یقین ہو گیا کہ میں چلا گیا ہوں تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور میں اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہو گیا تو میں نے بھی سانپ ہی کی حیثیت سے بستی کا رخ کیا اور پھر اپنے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنا روپ بدلا اور آرام سے جا کر سو گیا۔ ماگی البتہ جاگ رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، آسمان والوں، بلندیوں پر رہنے والے دیوتاؤں، میری بچی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ باہر کی دنیا سے آنے والا اجنبی بے قصور نکلے اور ہینالا یہ ثابت نہ کر پائے کہ وہ ان 2 بچوں کا قاتل ہے۔ میری مدد کرنا آسمان والوں، میری مدد کرنا۔ میں بوڑھی عورت کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا تھا۔ واقعی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب میں ان جذبوں سے تو واقف نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ میری وجہ سے لاکا نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی تھی۔
لاکا کی زندگی بچنی چاہیے اور اب اس بات کے امکانات ہو گئے تھے۔ رات گزر گئی، دوسری صبح کوئی نئی واردات سننے میں نہ آئی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ خود ہینالا بھی اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں آیا تھا۔ لیکن میں نے فوراً ہی سردار بینگو سے رابطہ قائم کیا۔ بینگو خود بھی شاید ساری رات جاگتا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور شاید اس نے اپنے آدمی بستی میں دوڑا دیے تھے یہ معلوم کرانے کے لیے کہ کہیں کوئی واردات ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس کے آدمی اس کے پاس آ کر خبر دے رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کس قدر خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، ابھی تک بستی میں کسی واردات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ بستی میں کوئی واردات نہیں ہوئی بینگو؟ تم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی کچھ دیر بعد خود ہینالا بھی یہ آ کے بات کہے گا۔ ہینالا تو بہت دیر تک باہر ہی نہیں نکلا، اور بستی والوں نے پوری طرح یہ خبر ہینگو کو دے دی کہ پچھلی رات کوئی واردات نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہینالا کو باہر نہ نکلنے پر بینگو نے کہا، اصولی طور پر اب اسے لاکا کو رہا کر دینا چاہیے، اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آؤ ہینالا کے پاس چلتے ہیں۔ سردار بینگو چند افراد کے ساتھ ہینالا کے جھونپڑے میں جا پہنچا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ ہینالا باہر نہ نکلا۔ بینگو نے اسے پکارا، معزز ہینالا، ہم تیرے پاس آئے ہیں، باہر آ کر ہم سے بات کر۔ چند لمحوں کے بعد ہینالا باہر نکل آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کمزوری نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، وہ بات مت کرو جس سے تمہارا تعلق نہیں، ہینالا نے ایک گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بینگو تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ہینالا نے کہا، کیسے آئے ہو تم لوگ میرے پاس؟ رات کو کوئی واردات نہیں ہوئی ہینالا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہینالا نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، یہ چلاک بلا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کوئی بدرو اتنی عقل بھی نہ رکھتی ہوگی کہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے وہ پکڑی جائے؟ ارے تم لوگ تھوڑا سا وقت گزرنے دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ عظیم ہینالا، میں تجھے اس بدرو کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک ایسی تنہائی چاہیے جہاں اس بدرو کے آ جانے کا امکان ہے۔ مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ بدرو ساری حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں۔ ساری حقیقتیں معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس، اور میں سب سے پہلے تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لاکا کو رہا کر دے۔ لاکا کسی طور پر مجرم نہیں ہے، تو نے جس طرح اسے قابو میں کر رکھا ہے۔ بس مجھ پر نہ کوئی الزام لگا اور نہ ہی میری کسی بات پر نکتہ چینی کر، تجھے اس کا کوئی حق نہیں۔ حقوق تو خیر مجھے اور بھی بہت سے نہیں ہیں ہینالا۔ کیا تو اس بدرو کے بارے میں کسی محفوظ جگہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہینالا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے بینگو کی طرف دیکھا تو بینگو نے کہا، ٹھیک ہی کہتا ہے وہ، اور اس میں تو واقعی کوئی حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، پچھلے میدان میں اس سے بات کر لوں گا۔ اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ بینگو نے میری طرف دیکھا اور بولا، تو کیا کہتا ہے معزز آدمی؟ ٹھیک ہے، میں ہینالا سے بات کے لیے تیار ہوں۔ ہینالا کا چہرہ بدستور غصے سے سرخ تھا۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو میں اور ہینالا درختوں سے گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان نما حصے میں پہنچ گئے، جسے میدان نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ وہ ایک صاف شفاف سی جگہ تھی، بہت ہی پرفضا اور درختوں کے درمیان گھری ہوئی۔ ہینالا نے مجھ سے کہا، اور اب تو شاید مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اپنے درمیان کسی اجنبی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ تجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہینالا کہ میں خود ادھر آیا ہی نہیں۔ تجھے ساری حقیقتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ میں تو بس اتفاقیہ طور پر دریا میں بہتا ہوا ادھر آ گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے جال ڈال کر پکڑ لیا تھا۔ سب سمجھتا ہوں تم لوگ باہر کی دنیا سے آتے ہو، ہمارے ہاں کی عورتوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہو، اس کے بعد یا تو یہیں رک کر اپنی اولادیں پیدا کرتے ہو اور ہماری ان وادیوں میں برائی پیدا کرتے ہو، یا پھر ان عورتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو یا انہیں دھوکے سے ساتھ لے جاتے ہو، اس کے بعد اپنی آبادیوں میں لے جا کر ان کی زندگی ختم کر دیتے ہو۔ بتاؤ اس کے علاوہ تم اور کیا کرتے ہو؟ لیکن میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے نالا۔ جھوٹ، بکواس۔ آج کی رات اگر کوئی واردات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی کوئی واردات نہ ہو۔ اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہینالا کو اس کی اصلی شکل دکھا دوں۔
چنانچہ میں نے غسیلے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے بوڑھے شیطان کہ تو اس طرح نہیں مانے گا۔ میرے ان الفاظ پر حنالہ حیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بھی آگ کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے خونخوار لہجے میں کہا، کیا کہا تو نے؟ مجھے بوڑھا شیطان؟ ہاں، جب تو اپنی اوقات میں آ ہی نہیں رہا تو اس کے علاوہ میں تجھے کون سے الفاظ سے یاد کر سکتا ہوں؟ اور اس کے نتیجے میں تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو اپنی زندگی کھو بیٹھا، اب تیرے لیے موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بس بکواس کرتا ہے، تو بالکل بکواس کرتا ہے۔ تیری یہ مجال نہیں کہ تو میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ واردات اب بالکل نہیں ہوگی۔ پچھلی رات تو میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا حنالہ، لیکن اس کے باوجود ایک شرط یہ بھی ہے میری، مجھے بتا دونوں بچے کہاں ہیں جنہیں تو نے ان کے جھونپڑوں سے نکال کر لے گیا۔ حنالہ اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی، لیکن پھر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور گھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو یہ الزام مجھ پر لگانا چاہتا ہے؟ حنالہ، ابھی تو تیرا سر ہی پھٹا ہے، اس کے بعد جانتا ہے کہ کیا ہوگا؟ میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا۔ تو مجھے نہیں جانتا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ رات کو تو خوفناک بلا بن کر اس تیسرے جھونپڑے پر پہنچا جو بعد میں تجھے خالی ملا، مگر کچھ لوگ تجھے اس جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے نظر آئے اور تو وہاں سے دوڑا تو ایک سانپ نے تیرا پیچھا کیا اور اس کے بعد اس نے تیری دونوں ٹانگوں کو جکڑ لیا اور تو منہ کے بل گرا۔ تیرا سر پھٹ گیا حنالہ۔ وہ سانپ تجھے ڈس بھی سکتا تھا اور یہ کام اب بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ان الفاظ پر حنالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تجھے یہ سب کیسے معلوم؟ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ صرف میری بات کا جواب دے، وہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ بچے؟ میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ حنالہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، مگر تو ہاں، میرا چہرہ دیکھ، غور سے میرا چہرہ دیکھ، اس کے بعد تو یقیناً سچ بولے گا۔ میں نے کہا اور ایک بار پھر میں نے اپنے وجود میں آنے کا عمل کیا، لیکن صرف چہرے کے حد تک، اور جب میرے چہرے نے پھن کی شکل اختیار کر لی تو حنالہ کے منہ سے خوف کی چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو درست کیا اور بولا، اب کیا کہتا ہے تو کون ہے؟ تو بڑا جادو کا ماہر ہے، اپنے جادو سے پتہ لگا لے کہ میں کون ہوں۔ میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ حنالہ کے سارے کس بل نکل گئے ہیں، اب وہ بے حد خوف زدہ ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی ایسے ذاتی منتر موجود تھے جن کی بنا پر اس نے اپنے جسم جانور کے جسم میں تبدیل کر لیا تھا، لیکن شاید وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، سن حنالہ، میں تجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تو آخر مجھ سے خوف زدہ کیوں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اجنبیوں کو اپنے درمیان پسند نہیں کرتے۔ باہر کی دنیا سے اجنبی آتے ہیں اور یہاں اپنا اثر قائم کر کے ہمارا اقتدار ختم کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، بس یہ خوف میرے دل میں ہے۔ خیر، میں ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب میں تجھے بتا دوں کہ ان دونوں بچوں کو واپس ان کے گھروں کو پہنچا دے۔ اگر تو نے انہیں قتل نہیں کیا، اس کے بعد میری مخالفت ختم کر دے۔ تھوڑا وقت یہاں گزاروں گا اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس بات کو دل میں رکھنا کہ اب تو نے میرے خلاف کوئی سازش کی اور مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کیا تو کسی بھی رات تو اپنے اس جھونپڑے میں مردہ پایا جائے گا اور تیرا بدن نیلا ہو رہا ہوگا۔ اس بات کو اپنے دل میں رکھنا اچھی طرح سے۔ میں جانتا ہوں اور تو اطمینان رکھ کہ اب میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب لاکا کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود اگر حنالہ نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔ واپس پہنچا تو ماگی بددستور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، اب تو یوں لگتا ہے جیسے میں اپنی بچی کی صورت کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ نہیں ماگی، اب اسے تھوڑی دیر کے بعد لاکا واپس آ جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کو میرے الفاظ پر یقین نہیں آیا۔ اس نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مزید کچھ بولے بغیر خاموش ہو گئی، لیکن میری بات بالکل درست نکلی۔ لاکا نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ ماگی تو اسے خوشی سے دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔
میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا اور ان دونوں کو موقع دینا ضروری تھا۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ایک بڑی مشکل ٹالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بینگو بھی بیچارہ پریشان تھا۔ اس نے غالباً اپنے آدمیوں کو لگا رکھا تھا کہ جیسے ہی میں انہیں نظر آؤں وہ بینگو کو اطلاع دیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد بینگو مجھے تلاش کرتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ میں اس وقت ایک درخت کے سائے میں کھڑا ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ بینگو بےتابی سے میرے پاس پہنچ کر بولا، کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرے گا میرے دوست؟ کچھ نہیں بینگو، میرا خیال ہے ہینالا کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور اب وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نہ تو وہ دونوں بچے میری وجہ سے غائب ہوئے اور نہ ہی میں تم لوگوں کا کوئی مخالف شخص ہوں۔ بینگو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، ہینالا یہ بات مان گیا ہے؟ میرا خیال ہے مان گیا ہے، حالانکہ ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سی ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ تو اب وہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا؟ اس نے لاکا کو بھی رہا کر دیا ہے۔ دیوتا مجھ پر رحم کریں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسی بات کر رہے ہو تم جس پر شاید مجھے کبھی یقین نہ آئے۔ آنے والا وقت تمہیں یقین دلائے گا۔ اور پھر دوسرے ہی دن بینگو کو یقین آ گیا جب بستی کے لوگ خوشیوں کے ڈھول بجاتے ہوئے سردار بینگو کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں بچے حیرت انگیز طریقے سے رات کو واپس آ گئے ہیں جو گم ہو گئے تھے۔ بینگو تو حیران رہ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بچے کس طرح واپس پہنچے۔ بہرحال اس کے بعد ہینالا نے میری مخالفت کی کوئی بات نہیں کی اور میں ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا۔ البتہ میرے لیے ایک تھوڑی سی مشکل پیدا ہو گئی تھی اور یہ مشکل لاکا تھی، جو اب مجھ سے مسلسل اقرار محبت کرتی رہتی تھی اور میری قربتوں کی خواہش مند تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں اسے اپنی ماں کا تعاون بھی حاصل تھا اور ماگی مجھ سے اس کی سفارش کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو شاید وہ زندگی نہ پا سکے۔ لیکن ماں بیٹی اور نہ ہی بینگو یہ بات جانتے تھے کہ میں ان کی دنیا کا انسان در حقیقت ہوں ہی نہیں اور صرف ایک تجربے کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ لیکن ہر مشکل کا حل ہوتا ہے اور آخرکار مجھے میری مشکل کا حل مل گیا۔ یہاں چونکہ مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھیں، ہر جگہ گھوم پھر سکتا تھا، کوئی بھی میرا راستہ نہیں روکتا تھا۔ اکثر میں ان جنگلوں میں بہت دور دور تک نکل جاتا تھا، وہاں تک جہاں عظیم الشان پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں لاتعداد غار بھی موجود تھے۔ 2-3 بار میرا دل چاہا کہ میں ان غاروں میں جا کر دیکھوں کہ یہاں کیا ہے۔ اس کی قربتوں سے ایمبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بہرحال ایک بے وفا انسان نہیں بننا چاہتا تھا۔ چاندنی رات میں ایک چٹان پر بیٹھا دور دور تک جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میں نے 2 انسانی سائے دیکھے جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی مستی کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ عورت کا سایہ بالکل جدید دنیا کے لوگوں کی مانند تھا، جبکہ مرد اس سے ذرا مختلف اور مقامی ماحول کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی حیران کن بات میرے لیے شدید دلچسپی کا باعث بن گئی، ورنہ میں یہی سوچتا کہ ممکن ہے کوئی مقامی جوڑا سیر و سیاحت کرتا ہوا اس طرف آ گیا ہو۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے آخرکار ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ میرا تجسس اس طرح بڑھا کہ میں وہاں اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ انسانی جسم میں تھا، چنانچہ دوڑتا ہوا ان پہاڑی سلسلوں کی جانب چل پڑا۔ حالانکہ اگر میں سانپ بن کر ادھر جاتا تو اس وقت سے زیادہ تیز رفتار ہوتی میری، لیکن بہرحال میں تجسس میں ڈوبا ہوا اس غار تک پہنچ گیا۔ ویسے میرے اپنے خیال میں یہ ایک نامناسب بات تھی کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کروں۔ اگر ایک محبت کرنے والا جوڑا دنیا سے روپوش ہو کر یہاں تک آیا ہے تو اس میں برائی کی تو بات نہیں ہے، وہ اپنی محبت کی تکمیل کر رہا ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ جدید دور کے لباس میں ملبوس عورت کون ہے۔ غار کے دھانے میں کھڑے ہو کر میں جائزہ لیتا رہا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ ہمت کر کے میں نے غار کے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ غار میں مدھم مدھم خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی تھی، بہت ہی صاف شفاف غار تھا اور اس کے درمیان جو حیرت ناک چیز میں نے دیکھی وہ انسانی مجسمے تھے، پتھر کے بنے ہوئے 2 مجسمے جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ وہی عورت اور مرد تھے جنہیں میں نے ابھی پہاڑی پتھروں کے درمیان متحرک دیکھا تھا۔ اس وقت وہ گوشت پوست کے تھے، لیکن اب وہ پتھرائے ہوئے اس غار کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ میں نے ایک نگاہ غار کے چاروں طرف ڈالی۔ وسیع و عریض غار تھا اور اس میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔
میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان مجسموں کے قریب پہنچ گیا۔ انہیں چھو کر دیکھنا چاہتا تھا اور یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ بہرحال میرے ہاتھ انہیں چھونے میں کامیاب ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں۔ انسانوں کی دنیا کس قدر عجیب ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یقینی طور پر میں ماضی میں گھوم رہا تھا اور یہ سب کچھ جو میرے سامنے تھا ماضی ہی کی ایک کہانی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا اور اس وقت مجھے غار کے ایک کونے سے ایک شخص ایک چٹانی دروازے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے بال روئی کی طرح سفید تھے اور اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ پائی جاتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو اجنبی؟ میں نے بوڑھے کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور کہا، معزز بزرگ، میں حیران ہوں کیونکہ میں نے منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ میں نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں غاروں کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، میرے سامنے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے، لیکن اب میں انہیں پتھر کا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہی وہ دونوں تھے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک داستان ہے۔ کیا تمہیں واقعی ان لوگوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں معزز بزرگ، اگر یہ ممکن ہو تو بیٹھ جاؤ۔ بچپن میں تم نے کہانیاں سنی ہوں گی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میرا نام سنبالا ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ تمہیں آگے چلنے والی کہانی سے پتہ چل ہی جائے گا، اور اگر تم بھی کوئی کہانی سنانا چاہتے ہو تو میرے دل میں تجسس ہے، کیونکہ جن دو انسانوں کو میں چلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں انہیں پتھروں کی شکل میں دیکھنا میرے لیے انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور کسی بھی ایسی بات کو جو سمجھ میں نہ آئے جاننے کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، بہت عرصے کے بعد مستقبل کی دنیا کے ایک انسان کو میں زمبل کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ زمبل کون؟ میں نے سوال کیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ زمبل کی کہانی سننے کے لیے تمہیں ایلا کی کہانی سنانی ضروری ہوگی، اور بستی ایلا سرسبز درختوں، گنگناتے آبشاروں اور رقص کرتی ہوئی ندیوں کی بستی تھی۔ فلک بوس پہاڑوں نے اسے اپنے درمیان لے رکھا تھا۔ یہ پہاڑ ناقابل عبور سمجھے جاتے تھے، اور ایلا کے دشمن جب بھی ان پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بستی کی طرف سے ان پہاڑوں نے بستی کے خوبصورت باشندوں کے لیے اپنی آغوش پھیلائی ہوئی تھی، اور اس بستی کے رہنے والے ان ناہموار چٹانوں کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوتے تھے، اور یہ چٹانیں بڑی محبت سے اپنے ان بچوں کی پرورش کا فرض نبھاتی تھیں، اور زمبل بھی انہی پہاڑوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ زمبل جو سردار کا بیٹا تھا اور مستقبل میں ایلا کا ہونے والا سردار، لیکن حسن و جمال اور نرم فطرت نے اسے بہت ہی عاجز بنا دیا تھا، اور بستی کے جنگجو لوگوں سے بالکل مختلف فطرت کا مالک تھا۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا، جبکہ سرداری کے لیے یہ لازمی بات تھی کہ ایک سخت دل اور جنگجو انسان قبیلے کی سربراہی سنبھالے۔ خود بستی کا سردار اور زمبل کا باپ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اس کا بیٹا جو صرف فطرت کا پجاری ہے اور محبت کا رسیہ، سرداری کے قابل نہیں ہے، اور سرداری اسے دی جائے گی جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دے اور وہ تمام فرائض پورے کر دے جو سرداری کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بستی کے اصولوں کے مطابق زمبل کو آزمایا جا چکا تھا۔ بستی کے اصول یہ تھے کہ زمبل کو یہ ذمہ داری سونپی جائے۔ سردار کا انتخاب ہوتا تھا کہ اس انتخاب کا پہلا عمل خوبصورت ہرنوں کا ایک جوڑا شکار کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سرداری کے امیدوار کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا تھا، لیکن جب زمبل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے اس سلسلے میں وہ عمل نہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ رسم کے مطابق وہ اپنے 19ویں سال کی پہلی صبح جنگل میں نکلا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا اور درختوں کے درمیان خوش فیلیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی خوش قسمتی پر خوش ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ زمبل اب سے چند لمحوں کے بعد اپنی زندگی کے پہلے امتحان کو اور سرداری کی پہلی رسم کو پورا کر لے گا۔ زمبل نے کمان پر تیر چڑھا لیا، کمان کو کھینچا، اور اس وقت جب وہ تیر چھوڑنے والا تھا، ہرنی نے بڑے پیار سے ہرن کے کندھے پر منہ رکھ دیا، اور زمبل کا سارا وجود کام گیا۔ اس نے کمان ڈھیلی کر دی اور پھر اس کے دونوں ہاتھ لٹک گئے۔
تو اس کے ساتھ موجود ایک بزرگ نے، جو اس کے پہلے شکار کی نگرانی کے لیے سردار کی طرف سے بھیجا گیا تھا، پریشان لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو زمبل؟ شکار کرو اس ہرن کو، یہ بدشگونی ہے، یہ جوڑا نکل جائے گا، اسے شکار کرو۔ نہیں بابا، مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے جو دو محبت بھرے دلوں کے خون میں ڈوبی ہو۔ میں ایسا سردار نہیں بننا چاہتا۔ خون کی سرخی سے اپنے اقتدار کا آغاز کرے۔ میں تو محبت کا متوالا ہوں۔ ان معصوم ہرنوں کو محبت کرنے دو، میں ان پر اپنی سرداری قربان کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تم پاگل ہو رہے ہو زمبل؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں شکار کرو انہیں۔ نہیں بابا، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ بلکہ اس وقت اگر کسی نے ان ہرنوں کو نقصان پہنچایا تو اسے میری دشمنی مول لینا پڑے گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ سردار، جو اپنے بیٹے کی حرکت سے پہلے ہی مایوس تھا، اس ساری تفصیل کو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، وہ بزدل ہے اور کسی بزدل کو بستی کا سردار نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ میرا ہی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم بستی کے اصولوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ میں زمبل کی سرداری کو ناقابل قرار دیتا ہوں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرداری کے منصب سے محروم کرتا ہوں۔ سردار وہ بنے گا جو قبیلے کے رسم و رواج پورے کر سکے۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو زمبل؟ میرے باپ نے مجھے وہی تحفہ دیا جس کی مجھے آرزو تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سردار بننے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ زندگی میں کبھی میں وہ نہیں کر سکوں گا جو ایک سردار کا فرض ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے سب سے بڑے دوست، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے پیارے انسان کے سامنے پہنچ گیا۔ اور میرے بچے، یہ میں تھا۔ میرا اور اس کا تو جنم جنم کا رشتہ تھا۔ ہم تو صدیوں کے ساتھی تھے۔ کبھی ہم چاند اور چکوری کی شکل میں پیدا ہو جاتے تھے، کبھی کرن اور پانی کی شکل میں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، بابا سنبھالا، جب ہرنی نے ہرن کے شانے پر منہ رکھا تو مجھے بینا یاد آ گئی۔ بابا، وہ بھی تو اسی طرح میرے کندھے پر ایک ننھی سی ٹھوڑی ٹکا دیتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہرنی اس ہرن کی بینا ہوگی۔ آپ سوچیں بابا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو بینا کا کیا ہوگا؟ یا میری آنکھوں کے سامنے بینا کو قتل کر دیا جائے تو میرا کیا ہوگا؟ میں اس ہرن کو رنجیدہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس معصوم جوڑے کے لیے سرداری چھوڑ دی اور مجھے اس کی بے حد خوشی ہے۔ تم بتاؤ میرے بچے، ایسا انسان ہو سکتا تھا کوئی؟ ہاں، میرا زمبل ایسا ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ تجھے نہیں جانتے زمبل، وہ تجھے نہیں پہچانتے۔ وہ باولے کیا جانے کہ تو کیا ہے۔ تو تو محبت کی تصویر ہے۔ تو ان کی دنیا کا انسان نہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتا۔ کیا بات؟ وہ کہتا، کیا تجھے اپنی بستی کی سرداری پسند نہیں؟ بابا، میں تو اس خوبصورت بستی کے کسی بھی کونے میں خوش رہ لوں گا۔ مجھے سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کاش تو ان کے قابل ہوتا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو بابا، تم مجھے وہی انوکھی بات بتاؤ، وہی انہونی باتیں جو بڑی دلکش ہوتی ہیں اور جنہیں سننے کے بعد بڑے خوبصورت خواب نظر آتے ہیں۔ تم مجھے اس انوکھی دنیا کی کہانی سناؤ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ دنیا انوکھی ہوگی۔ ہاں، وہ دنیا بڑی عجیب ہوگی۔ اس میں رہنے والے سمندر کے سینے میں اور آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ بابا، حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے اس چھوٹی سی بستی کا سردار بنانا چاہتے ہیں، لیکن میری آرزو ہے کہ میں بھی دنیا دیکھوں۔ آہ کاش کوئی مجھے وہ دنیا دکھا دے۔ میں تو متوالا ہوں اس دنیا کا۔ کیسی حسین ہوگی وہ دنیا۔ وقت جو کہانی سنا رہا ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ تجھے آخر کار اس بستی کا سردار بننا ہے۔ تو اس بستی کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا اور… نہیں بابا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بابا سنبھالا، میرے لیے محنت کرو، کوئی ایسی ترکیب کرو میں اس دنیا کو دیکھ سکوں۔ تیری عمر اتنا ساتھ نہیں دے گی تیرا۔ وہ دنیا تو بہت آگے ہے، مگر میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں میری روح کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ میں تڑپنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں اس دنیا کا باسی نہ ہوتا۔ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے اگر مجھے 1000 بار مرنا پڑے تو میں تیار ہوں، لیکن تجھے اس دنیا میں جانا ہوگا۔ میں جاؤں گا بابا، میں جاؤں گا، اور تیری بینا یہیں رہ جائے گی۔ وہ رہ جائے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ اگر تم مجھے وہ دنیا دکھانے کا وعدہ کر لو تو میں سب کچھ چھوڑ دوں۔ سنبھالا، تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ مجھے اس دنیا میں پہنچا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔